ایک اور بیوہ خاتون اسی ہفتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, پیچھے جوان خاتون تھی, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنے دے رہے. تو ایک 22 سال کا جوان آدمی ہے, لڑکا ہے, زیادہ بھی تو نہیں, وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے اور میں اس سے چھپ کے شادی کروں گی کیونکہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہنے تمہارے جب بچے ہیں تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا تو ظلم کر رہے ہیں. اس نے بتایا میں روتی ہوں, میں تنہائی سے بیزار آ گئی ہوں, اور رو رہی تھی, خدا کی قسم فون پہ رو رہی تھی, اور میں چھت پہ جا کے بیٹھتی ہوں, ستارے دیکھتی ہوں, گنتی ہوں, یعنی ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں. گھر والے تھوڑی سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو اب ایک لڑکا تیار ہوا ہے 22 سال کا. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے کر رہا ہے یا چھپا کے. اس نے کہا بتا کے نہیں کر رہا, چھپا کے کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دو اس کا. اس بندے سے میں نے لونڈے کو فون کیا, میں نے کہا تو اس خاتون سے شادی کر رہا ہے, تو نے مستقبل میں سوچا کیا ہے؟ چھپا کے رکھے گا. کہہ رہے ہیں ہاں میرے گھر والے کون سا کرنے دے رہے ہیں مجھے, وہ بھی نہیں کرنے دے رہے, تو مجبوراً میں چھپ کے کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, ٹھیک ہے نکاح سے کسی کا باپ کسی کو جب خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دے رہے تو چھپ کے کر لو, بالکل جائز ہے, کوشش تو کرو, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا. کہہ رہے کیا ہوگا. میں نے کہا جب تم یہاں شادی کرو گے, پکڑے گئے تو کیا ہوگا. تم نے ابھی چھپ کے کی ہے نا, رکھو گے اس کو, کسی دن دیکھ لیا, پھر کیا ہوگا. کہہ رہے پھر کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں, میں نے تو سوچا ہی نہیں. میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا, یہ بتا دوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو اس طرح بات کیا کرو رشتے والوں سے, نرم لہجے میں بات. یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے, وہ تو آخر میں آ کے, لیکن شروع میں تو بڑے تمیز سے. میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتہ چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگے گا. میں نے کہا دم ہے, چلو چھپا دیا, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, لیکن جس دن والدین کو پتہ چلا, یہ بیان شروع ہو گیا میرا, ذہن میں رکھیں, جس دن والدین کو پتہ چلا تو اس دن آپ تو فوراً سائڈ پہ پتلی گلی سے نکل لو گے. اس کا تو بیڑا غرق. کیا خیال ہے, پہلے ایک دفعہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوبارہ. کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا نمبر دو, اولاد ہو گئی تو. میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو. میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہوگے, خرچہ اٹھاؤ گے, نادرا میں لکھواؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے, یا باپ لیس بچہ رہے گا. کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, ایک لڑکی کو الو بنا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو, جذبات سے کھیل. پھر میں اس خاتون کو فون کیا, وہ خاتون بیان سنیں گی, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا سنتی ہیں پابندی سے. اس خاتون کو میں نے فون کیا, یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے, یہ الو بنائے گا, کچھ دن آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں, ارے بولو یار, پھینک دے گا. لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو الو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پرکھ کے دیکھا ہے, میں نے تو ایکچولی میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہے. نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے ایسا. میں نے کہا کر لو, جاؤ بھاڑ میں, ہمیں کیا, جب تمہیں انسان کا بچہ بن کے ایک بنانا چاہ رہے ہیں تمہاری نہیں. انہوں نے کر لی شادی, ایک ہفتے بعد فون آئے, وہ تو الو کا پٹھا ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, گالیاں دے رہی ہیں, اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر میں, لڑوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی.